ایک تو دن ثواب پہنچانے میں دن مقرر کرنا چھوڑ دو کہ 30 دن مصلی کھلانے ہیں، 10 دن میں کھلانے ہیں، 40 دن میں کھلانے ہیں، جمعرات کو کھلانے ہیں۔ جمعرات کی کیا قید ہے؟ میری ماں بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، جمعرات کو مصلی کھلاتی ہیں مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، کوئی مر گیا تو جمعرات کو کھلاؤ۔ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے یہ بریلویوں کا طریقہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جمعرات کے روز روحیں آتی ہیں مکانوں میں، اگر کچھ مل گیا ثواب تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوستی ہوئی جاتی ہیں۔ ایک تو روحوں کا آنا ثابت نہیں حدیث سے نہ قرآن سے، دوسرے آنے کے بعد وہ اگر کوسے تو مرنے کے بعد بھی آدمی گناہ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا گناہ کرنا، ثواب کرنا ایک وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کا، جب تک روح جسم سے نہ نکلے اور ہوش حواس باقی رہیں۔ توبہ استغفار بھی قبول ہے، ایمان لانا بھی قبول ہے، اور جب موت کے فرشتے دکھائی دینے لگیں، ادھر کے پردے اٹھ جائیں، پھر کوئی گنہگار توبہ کرے، کوئی کافر مسلمان ہو تو کوئی اسلام اس کا قبول نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح جمعے کی اذان کا جواب دینا بھی منع ہے، دوسری اذان کا۔ پہلی اذان کا تو جواب دیں، لیکن دوسری جو خطبے کی اذان ہوتی ہے وہ مسجد میں اندر امام کے سامنے ہوتی ہے جی۔ اور پہلی اذان کے متعلق یہ ہے کہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے اذان دو تاکہ دور تک آواز جائے۔ تو جو لوگ اپنی مرضی سے خطبے کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں پڑھنا شروع کر رہے ہیں، یہ جائز ہے ناجائز؟ ایک تو یہ بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہے، دوسرے یہ کہ عام لوگ آج سے پتہ نہیں کون سی مسجد میں کون سی جگہ اذان ہو رہی ہے اور وہ اس کا جواب دینے لگے۔ تو اذان کا جواب دینا، خطبے کی اذان کا جواب دینا منع ہے۔ جب ہم نے بہشتی زیور میں پڑھا تو بڑا حیرت ہوئی، ہم تو جواب دیتے تھے اذان کا، اور اب پتہ چلا کہ خطبے کی اذان کا بھی جواب دینا منع ہے۔ حی علی الصلاۃ کے جواب کچھ نہ کہو، یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا آ جائے مسجد میں مصلی پر، ممبر پر، تو اس وقت میں سلام کرنا، نماز پڑھنا، کلام کرنا سب منع ہے، بلکہ تحیات کی طرح بیٹھو، کیونکہ یہ خطبہ جو ہے 2 رکعت کے مثل ہے۔ تو جن کاموں کا شریعت نے حکم نہیں کیا ان سے بہت کچھ خرابیاں پھیل رہی ہیں، اس لیے ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک تو دن مقرر کرنا چھوڑ دو، دوسرے جو طریقہ ثواب پہنچانے کا گھڑ رکھا ہے وہ بھی چھوڑ دینے کے قابل ہے۔